لے آنا، لیکن جب تک تعویذ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ نمازی نہیں ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو جائیں گے۔ جس دن آپ نے ماں باپ کی اطاعت شروع کر دی، نماز کی پابندی کر دی، تو ہر تعویذ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اگر آپ بے نمازی رہے تو تعویذ چھوڑو، ایک جملہ بول دو، اگر میاں بھی آ کے لٹک جائیں گے تیری دکان میں تو برکت نہیں ہوگی۔ برکت تعویذ میں نہیں، برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور جب تو نماز پڑھے گا تو پھر تجھے تعویذ بھی فائدہ دے گا، یہ محفل بھی تجھے فائدہ پہنچائے گی۔ افسوس ہے آج مسلمانوں کے حالات دیکھو، کہتے ہیں حق معین یا معین، لیکن اگر ان کی جانچ پڑتال کی جائے تو آج ان کے پڑوسی ان کی ایذا رسانیوں سے تکلیف میں ہیں، ان کے برتاؤ ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ان کے سلوک ان کے پڑوسیوں کے ساتھ بڑے غلط ہیں۔ اللہ نے دولت سے تو نوازا ہے لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، جو غریب نواز کے مشن پہ نہیں ہے وہ سب کچھ ہے لیکن چشتی نہیں ہے، جو ان کے مشن پہ ہے وہ سب سے بڑا چشتی ہے، وہ سب سے بڑا غریب نواز کا چاہنے والا ہے۔ غور کریں آپ، سرکار غریب نواز کی زندگی 15 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب اللہ کو بڑے بڑے منصب سے نوازنا ہوتا نا تو پھر پریشانیاں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ جب اللہ کو اسے بڑا بنانا ہوتا نا، اس کی قسمت کو چمکانا ہوتا ہے، اسے عزتوں کے تاج اور ہار پہنانے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بچپن میں اس کے باپ کا سایہ ہوتا ہے، اس کی ماں اس کا ساتھ چھوڑ کے جاتی ہے، اس پہ بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ جس کی بھی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، ہر جس کو مرتبے ملے ہیں اس نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، تب جا کے اللہ نے مرتبے دیے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد بولیے آسانی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز کی عمر شریف 13 سال 14 سال 15 سال کی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار شریف بغداد میں ہے، اللہ اکبر، ان کا وصال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، سرکار غریب نواز یتیم ہو گئے۔ آپ کو اللہ اکبر وراثت میں ایک پنچکی ملی، ایک باغ ملا، انگور کا باغ تھا۔ سرکار غریب نواز اپنی والدہ حضرت فاطمہ ام الورا کی خدمت کرتے تھے، اللہ اللہ باغ میں اپنے ہاتھ سجا کر کے پانی لگاتے تھے، پھل اپنے ہاتھوں سے فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ اکبر دوپہر کا ٹائم تھا، اپنے باغ میں پانی چلا رہے تھے، ایک مست اور مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لے گئے۔ حضرت غریب نواز نے جب حضرت ابراہیم قندوزی کو دیکھا، اللہ اکبر، آپ انگور کا تر و تازہ کھوشہ توڑ کے لائے، ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے سرکار غریب نواز کے باغ کے انگور تناول فرمائے، آپ نے انگور کھائے، غریب نواز دوزانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو پہلے اللہ والوں کے ادبدار بن جاؤ، مؤدب بن جاؤ، مہذب بن جاؤ، ماں باپ کی فرما بردار بن جاؤ۔ جب ماں باپ سے بات کیا کرو تو نوکر بن کے بات کیا کرو، جب مسجد کے امام سے بات کیا کرو تو مقتدی کی حیثیت سے بات کیا کرو، جب غریب نواز کی بارگاہ میں جایا کرو اللہ اکبر نظریں نیچی کر کے جایا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو پہلے ادبدار ہوتا ہے پھر اسے ماں باپ کا بھی فیضان ملتا ہے، علماء کی عزت کرنے کا بھی احترام سے اللہ اسے نوازتا ہے، بزرگوں کے فیضان سے بھی اسے نوازتا ہے۔ سرکار غریب نواز اللہ اکبر جو پورے ہندوستان کے بادشاہ بننے والے ہیں، ایسے بادشاہ ہیں غریب نواز۔ جب انگریز اللہ اکبر کبیرہ ہندوستان چھوڑ کے بھاگے، جب
जब वो अपने मुल्क में गए, वहां की मीडिया ने उनसे पूछा तुमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, वहां की कोई एक खास बात बताएं जो तुमने बड़ी खास बात देखी हो। चिश्तियों अपने नसीबे पर फख्र किया करो। अल्लाह अकबर। तो हिंदुस्तान में हुकूमत करके तन के गोरे मन के काले अंग्रेज जब अपने मुल्क वापस गए तो मीडिया ने जब पूछा वहां की कोई खास एक बात बताए, तो अंग्रेजों ने भी ये कहा था हमने हिंदुस्तान में एक सबसे बढ़ के अजूबा देखा है। मीडिया समझ रही थी ताजमहल की बात होगी, लाल किले की बात होगी, कुतुब मीनार की बात होगी। अंग्रेजों ने कहा ना तो अजूबा हिंदुस्तान में कुतुब मीनार है, ना लाल किला है, ना ताजमहल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अंग्रेजों ने कहा था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजूबा जो हमने देखा है राजस्थान में अजमेर शरीफ की जमीन पे देखा है। वहां एक फकीर की कब्र है, मोइनुद्दीन की कब्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फकीर लेटा है कब्र में, लेकिन आज भी हिंदुस्तान वालों के दिलों पे वो हुकूमत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न गरीब नवाज। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज भी गरीब नवाज लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो सोशल मीडिया का दौर है। हजरात गिरामी, लोग सो के नहीं उठते और पूरे दिन की खबरें आपके दरवाजे पे आ जाती हैं। लोग नींद से नहीं उठते और अल्लाह अकबर पूरे हिंदुस्तान की खबर उसके घर में के दरवाजे पे आके अखबार की शक्ल में पड़ जाती है। सोशल मीडिया का दौर है। आप देख लो, प्राइम मिनिस्टर कोई हो, लेकिन जब गरीब नवाज का उर्स आता है तो चादर वो भी भेजता है। बेचता कि नहीं बेचता? बेचता है। उन्हें भी मालूम है हम तो बस वैसे ही राजा हैं, असली राजा तो ये है। वाह वाह। हम वोटों से बनते हैं, ये वोट से नहीं है, मुस्तफा की सपोर्ट से बने हैं। जो वोट से बनते हैं वो बदलते हैं, जो मुस्तफा की सपोर्ट से बदलते हैं वो जमीन पे भी बादशाह रहते हैं, जमीन के अंदर भी बादशाह करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सरकारी गरीब नवाज ने अदब किया अल्लाह के मस्त और मजजूब बुजुर्ग इब्राहिम कंदोजी का। आप बैठ गए, उन्हें अदब बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपनी झोली से एक रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला, अपने दांतों से चबाया। चबाने के बाद सरकारी गरीब नवाज को दिया, कहा बेटे इसे खा लो। हम में से आप में से होता कोई खाना पसंद करता? इसलिए कि ये बुजुर्ग है और मस्त वो होता है जिससे अपने कपड़ों का भी पता ना हो। जब पान खाने पे आए तो अल्लाह अकबर, उसका लुआब, उसका धूप उसके चेहरे से ऐसा निकले कि उसके चेहरे को सान दे, उसकी दाढ़ी को अल्लाह अकबर खराब कर दे। मस्त मस्त होता है। अल्लाह अकबर कबीर। इब्राहिम कद्दूसी मस्त बुजुर्ग हैं, उनके मुंह का चबाया हुआ रोटी का टुकड़ा सरकार गरीब नवाज ने मोहब्बत से लिया। 13-14 साल की उम्र है। जवानों, गरीब नवाज से कुछ सीखो। जवानी दीवानी होती है। जवानी में अब्बा की बात अच्छी नहीं लगती, अम्मा की बात अच्छी नहीं लगती, अल्लाह अकबर बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती। बाप टोक दे बेटे इतनी रात में क्यों आता है? कहता अब्बा तुम्हें टोकने की जरूरत नहीं है। माँ अगर कहने लगे बेटे इतनी रात में क्यों आता है, ये कहता तुम कौन होते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप से जबान लड़ाने वाले जिस दिन इनके अल्लाह अकबर चारपाई से इनके जनाजे उठ गए, कब्रिस्तान चले गए, फिर तुझे कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बाप के जाने के बाद महल्ले में तुझे बेटा कह के बुलाने वाले बहुत होंगे, लेकिन रातों को उठ उठ के हाथ उठा के तेरे लिए दुआ करने वाला कोई ना होगा। दुआ तेरा बाप करता है रातों में। अल्लाह अकबर। जब तक तू लौट के वापिस नहीं आता है ना, तेरे माँ बाप जागते रहते हैं। मैं मानता हूँ बीबी बहुत मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सो जाते हैं। बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। बेटे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सो जाते हैं। बेटियां बहुत मोहब्बत करती हैं लेकिन सो जाती हैं। ये तेरे माँ बाप है, तेरे पलट के आने तक जागती रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने जो दिल माँ बाप को दिया है वो बेटी को नहीं दिया, वो बेटे को नहीं दिया, वो बीवी को नहीं दिया। जवानों कदर किया करो माँ बाप की, इनकी इज्जत किया करो। जो माँ बाप की इज्जत करता है अल्लाह की इज्जत की कसम वो यहाँ भी माला माल होता है और आखिरत में ज़माना उसको देखेगा। अल्लाह अकबर। कोई आखिरत की
गर्मी से परेशान होगा, कोई किसी चीज से परेशान होगा, लेकिन माँ बाप का वफादार जो है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, इज्जत का ताज उसके सर पर रखा जाएगा और उसे जन्नत में भेजा जाएगा। आवाज आएगी, ये माँ बाप का गद्दार नहीं है, ये माँ बाप का फरमाबरदार है। इसने अपने बाप के सामने उफ तक न कहा, इसने अपनी माँ के सामने उफ तक न कहा। जमाना देख ले, ये वो है अल्लाह की इज्जत की कसम, जब सारी दुनिया सो जाती थी, ये अपने बाप के पाँव दबाया करता था, ये अपनी माँ के कदमों को चूमा करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न हुजूर गरीब नवाज। बहुत खूब हजरत। सोच बदलो सोच। आज ये सोच है कि पीर के हाथ चूम लूं जन्नती हो जाऊंगा। एक चीज ये भी जहन से निकाल देना कि ये मौलाना नाजिम रजा मंजरी अमरोहा भी पीरों के मुखालिफ है। नहीं, मैं खुद मुरीद हूँ सरकार ताज शरिया से, सुभान अल्लाह, मैं सुभान खुद इनसे बैत हूँ। ऐसा नहीं है मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखें, पीर के हाथ चूम के अपने आप को जन्नती समझने वाले, पीर के हाथ बाद में चूम। सबसे बड़ा पीर तेरे लिए कोई है तो वो तेरा बाप है। अगर तू पीर के हाथ नहीं चूमेगा तो पीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीर के हाथ चूमने के लिए तो और बहुत सारे मुरीद मौजूद हैं। बता, पीर का हाथ तो नहीं चूमेगा तो पीर के हाथ तो फिर भी चूमे जाएंगे। बहुत सारे मुरीद लाइन में लगे हैं, बैटिंग में उनके अल्लाह अकबर पड़े हैं, वो लाइन में लगे हैं। तू अगर पीर के हाथ नहीं चूमेगा तो लोग हाथ और चूम लेंगे, लेकिन अपने बाप के लिए तो तू ही है। अगर बाप के हाथ तू ना चूमेगा तो बता कौन चूमेगा। इसलिए बाप के हाथ पहले चूम, मस्जिद के इमाम के हाथ बाद में चूम, बाप के हाथ पहले चूम, पीर के हाथ बाद में चूम। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस दिन तुमने ये अमल शुरू कर दिया ना, अल्लाह की इज्जत की कसम तू देखेगा कि तेरी किस्मत, अल्लाह अकबर, रात का अंधेरा बाद में दिन का उजाला बाद में तेरे घर में दस्तक देगा। तेरी किस्मतों का उजाला पहले आ जाएगा। अपने बाप के हाथ चूमने शुरू कर दे, अपनी माँ के कदम चूमने शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। मोहब्बतें करो। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वालों, उनकी महफिल सजाने वालों, अर्ज कर रहा था सरकार इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी दिया हुआ रोटी का चबाया हुआ टुकड़ा गरीब नवाज ने अपने मुंह में रख लिया, चबा लिया, हल्क से नीचे उतार लिया। जैसे हल्क से नीचे उतरा, दिल की दुनिया बदल गई, बातिन रोशन हो गया, मारिफत ही मारिफत हो गई। आपका बातिन ऐसा चमका, ऐसा चमका। गरीब नवाज बोली, मैं गलत रास्ते पर हूँ। अल्लाह ने मुझे बाग सैराब करने के लिए नहीं भेजा है, पंचक्की में अल्लाह अकबर अनाज पीसने नहीं भेजा है। अल्लाह ने तो मुझे शजरे इस्लाम को सींचने के लिए भेजा है, शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, बेच दिया बाग किसकी मोहब्बत में? इस्लाम की मोहब्बत में। बेच दी पंचक्की किसके लिए? इस्लाम के लिए। बाग बेचा, पंचक्की बेची, पैसा अकाउंट में नहीं जमा किया, बल्कि जो पैसा मिला ना, अल्लाह अकबर, गरीबों को दे दिया, फकीरों को दे दिया, मिस्कीनों को दे दिया। अल्लाह अकबर, सारा पैसा उनको दिया। फिर मुर्शिद की तलाश में निकले, अल्लाह अकबर, एक आरिफ बिल्ला की तलाश में निकले। आप खुद फरमाते हैं, मैं चलता रहा, औलिया अल्लाह से मुलाकात करता रहा। आखिरकार वो साथ आई, बगदाद की सरजमीन पर मैं मौजूद था। जुनैद बगदादी की मस्जिद में सुतून से टेक लगाए हुए खड़ा था। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने देख के कहा, हसन तुम आ गए। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने कहा आपको मेरा नाम आता है। अल्लाह अकबर, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ए हसन, नाम की बात करते हो, बस मैं तुम्हारे इंतजार में जी रहा हूं।
ہو, تمہارے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں. اللہ اکبر. نماز ظہر کو ادا کیا, نماز پڑھ کے ہاتھ پڑھا کے, نماز پڑھا کے ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے میں لے گئے. فرمایا معین الدین اللہ اکبر کبیرہ, تم اپنی آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. 2.5 پاروں پر مشتمل سورۃ البقرہ. سیدنا غریب نواز نے اس کو اللہ اکبر تلاوت کیا. ارشاد فرمایا 21 مرتبہ درود شریف کا ورد کرو. 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت کرو. آپ نے تلاوت کی, سورۃ البقرہ کو پڑھا, 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا, 21 مرتبہ درود شریف کو پڑھا. سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ہمارے سلسلے میں اللہ اکبر یہ معمول ہے, ایک رات اور ایک دن تمہیں مجاہدہ کرنا ہوگا. آپ نے اپنے پیر کا حکم بسر و چشم تسلیم کیا. ایک رات مجاہدے میں مشغول لگے, ایک دن مجاہدے میں مشغول لگے. رات و دن کا مجاہدہ کر کے سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے اللہ اکبر کبیرہ ارشاد فرمایا آنکھوں کو بند کرو. آنکھیں بند کی. فرمایا حسن آنکھیں کھول کے اوپر دیکھو. آنکھیں بند کی, کھولی, کہا اوپر دیکھو. آپ نے اوپر دیکھا. خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بتاؤ حسن کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ غریب نواز فرماتے ہیں اے پیرو مرشد تیری عطا پہ قربان جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ, ساتوں آسمان دیکھ رہا ہو, عرش اعظم دیکھ رہا ہو. فرمایا ایک بار آنکھیں اور بند کرو. ایک مرتبہ اور آنکھیں بند کی. سرکار غریب نواز سے فرمایا اب آنکھیں کھولو. پھر آنکھوں کو کھولا. ارشاد فرمایا اب زمین کو دیکھو. آپ نے زمین کو دیکھا تو تحت الثری تک زمین کو بھی دیکھ لیا. ارشاد فرمایا اب میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے دونوں انگلیوں کو اللہ اکبر کھڑا کیا. فرمایا ان کے درمیان میں بیچ میں دیکھو. سرکار غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی کی دونوں انگلیوں کے مابین درمیان میں جب دیکھا تو عرض کرنے لگے اے میرے پیرو مرشد تیری عطا پہ قربان جاؤں. آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا جب سنا فرمایا یہ اللہ اکبر جو مطلب کیا ہے اینٹیں ہیں, سونے کی اینٹیں ہیں, ان کو اٹھاؤ. اللہ اکبر اینٹیں اٹھائی تو ان کے نیچے سونے کے سکے نکلے. ارشاد فرمایا یہ سکے لو اور جا کر کے ان کو بیچو, پھر جو پیسہ ملے غریبوں کو دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. غریب نواز نے کہا پیر تیری عطا پہ قربان جاؤں. ادھر چکی بیچ کے غریبوں کو دے کر کے آیا ہو. اللہ اکبر باغ بیچ کے اس کی رقم غریبوں کو دے کر کے آیا ہو. اب سونے کے سکے تو دے کر کے غریبوں کو دے رہا ہے. یہی تو میں چاہتا ہوں, سکے بیچے جو پیسہ ملا غریبوں کو دے دیا. غریب نواز فرمایا کرتے تھے جو پیسہ غریبوں کو میں دیتا تھا اس کے لٹانے سے میرے دل کو بڑا سکون آتا تھا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن حضور غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر. علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. مانگو دل سے مانگو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. سبحان اللہ, بہت ماشاءاللہ. دیا پیسہ, سکے بیچے, غریبوں کو لٹایا. اس کے بعد کہا میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن میرے ساتھ بتاؤ. کہتے ہیں میں نے 20 سال بتائے. 1 گھنٹے میں سوچ لیا کہ پیر ایسا تعویذ دے دیں کہ سب سے بڑا مالدار میں ہو جاؤں. ہاں, 1 گھنٹے خدمت کر کے پیر سے ایسا تعویذ مانگ لیا کہ بس مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہ ہو. اور جستجو کرو تو نماز ایک ٹائم کی نہیں, بس جمعے کی بھاگتے بھاگتے پڑھتا. کچھ تو ایسے ہیں کہ تیسرے جمعے میں جا کے پڑھتے ہیں کہ کہیں قاتل نہ ہو جائے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ حالات ہے. بے شک. تعویذ ایسا مانگ لیا کہ برکت ایسی ہو کہ سب سے بڑا مالدار ہو جاؤں. حق. اور پیر بھی 500 روپے میں تعویذ دے رہے ہیں. یہ سچ ہے. اگر یہ پیر تجھے مالدار کرتے تو پھر تجھ سے پیسے 500 روپے کی مانگتے.
صحیح ہے؟ بے شک ابھی تم نے ایک فرضی پیر دیکھا ہوگا کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا، معاذ اللہ آتے ہیں لیکن ایسے تھوڑی ہیں، ولی آتے ہیں حاضری کے لیے آتے ہیں۔ بے شک حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برائی شریف میں آپ کا مزار ہے۔ بے شک سید سالار مسعود غازی کے مزار شریف پہ حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت غریب نواز کے مزار پہ آتے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ حضرت عبداللہ بیابانی آج بھی تشریف لاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو وہ ملیں گے جو راستہ بہک جاتا ہے اسے بتا کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے لٹیرے تھوڑے جاتے ہیں، فرضی جعلی باڑا، سب فرضی باڑا چل گیا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنی آستین سے کاجو بادام نکالتا تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں ڈالتا تھا اور یوں کرا اور یوں لیا اندر سے اور یہ دے دیا۔ بولو تھا کہ نہیں ہے؟ اب سب نے دیکھا ہوگا، آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، پکڑا گیا، ہاتھ کی صفائی تھی، یہاں پہلے رکھ لیا کرتا تھا۔ تو ہماری عوام بھی تو ایسی ہو گئی ہے، اس سے کاجو بادام جا کے مانگ رہی ہے اور پیسے دے رہی ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ وہ تمہیں کاجو بادام دے کے، 2 کاجو بادام دے کر 100 روپے لے لیا تھا، اگر اس کے پاس اتنے کاجو بادام ہوتے وہ تم سے 100 روپے کیوں لیتا؟ وہ تو کاجو بادام کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا بے شک حق بات ہے۔ بولو اس سے بڑا کوئی مالدار ہوتا؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم بھی تو ذرا دماغ سے کام لیا کرو۔ ایسا تعویذ کوئی نہیں ہے کہ برکت ہو جائے نماز نہ پڑھو۔ بے شک اور جو پیر اپنے مریدوں کو نماز کو نہیں کہتا نا تو وہ بھی غلط ہے، سچ حق، اس لیے کہ پیروں کے پیر تو بغداد والے ہیں۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات اذان آتا ہے نجف شریف مولا علی کے در سے، بے سبحان شک اللہ، وہ پوچھتا ہے کربلا شریف، اور کربلا شریف سے آتا ہے بغداد شریف، بے شک واہ، بغداد شریف سے آتا ہے اجمیر شریف۔ بے شک واہ، کیا بات، سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں موجود ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغداد شریف گئے ہوں گے، گئے ہیں؟ اعجاز بھائی گئے ہیں آپ؟ یہ ہم سے بتا رہے تھے، ماشاءاللہ ریسیو کیا انہوں نے ایئرپورٹ سے دانش جی بھائی، جی ماشاء اللہ، کہتے ہم لوگ بھیجتے ہیں، اور انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی۔ واقعی اللہ رب العزت اگر دولت دے تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں تو ہم جاتے ہیں، وہ پاک کی بارگاہ میں بھی جانا چاہیے، بے شک سبحان اللہ، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بادشاہت جو ملی مدینے سے، مدینہ آئی بغداد میں، بغداد والے نے غریب نواز کو دی۔ بے شک جب آپ نے کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، غریب نواز نے سر جھکایا، کہا آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے، فرمایا۔ اور غریب نواز اور غوث پاک آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، بے شک بے شک، فرمایا خالہ زاد بھائی معین الدین، تو نے میرے قدم کے لیے آنکھیں پیش کی جو میں نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی ولایتیں بڑھتی ہیں غریب غوث پاک کی بارگاہ سے، غریب نواز کی بارگاہ سے۔ بے شک ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، آ کر کے کہنے لگا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی تعویذ دے دیں۔ بولے تعویذ نہیں، کوئی وظیفہ بھی نہیں۔ پھر بولے جا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دے۔ وہ آیا، گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دیا، بے شک اللہ اکبر کبیرہ، ادھر پردہ لٹکایا، برکت شروع ہو گئی، اتنی برکت ہوئی کہ وہ مالدار ہو گیا۔ تحائف تحفے لے کر کے پہنچا غوث پاک کی بارگاہ میں، جا کر کے کہا حضور یہ تحفہ میری طرف سے قبول کر لو، پوری بستی میں سب سے بڑا امیر میں ہو گیا، پورے محلے میں میری برابر کوئی نہیں ہے، ذرا یہ تو بتائیں آپ نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، آپ نے بس کہا پردہ ڈال دو، میں نے پردہ ڈال دیا، وہ پردے میں کون سا تعویذ آپ نے دیا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ اکبر، کون سا راز ہے بتائے تو صحیح۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا غلام سنو سنو، تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، بے نمازی بھی ادھر سے گزرتے تھے، اور جب بے نمازی کی نظر تمہارے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی تو ان کی نظر تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر کے صحن میں چلی جاتی تھی، آنگن میں پڑ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، بے نمازیوں کی منحوس نظروں کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو جایا کرتی تھی، اب تم نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیا، تیرا گھر بے نمازیوں کی نظروں سے سیب ہو گیا، تیرا گھر بے نمازیوں
नमाजियों की नजरों से महफूज हो गया, इसलिए बरकत शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, दिल पे हाथ रख के सैयदना गरीब नवाज की महफिल में बैठने वालों, नाजिम रजा मंजरी को जवाब देना, जिस घर के दरवाजे पे पर्दा ना हो और बेनमाजी की नजर उसके आंगन में पड़ जाए तो बरकतें उठा ली जाए, तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो, अल्लाह अकबर, कबीरा बरकतें आ सकती है, बिल्कुल बरकतें नहीं आ सकती। तो एक तावीज नहीं, 1000 तावीज भी अपने घर में ला करके लटका देगा, बरकतें नहीं आएगी। अगर बरकतें चाहता है, पीर के सामने आंसू न बहा, किसी मियाँ के सामने आंसू न बहा, अल्लाह अकबर कबीरा, वज़ू करके मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में अपना सर रख दे, तो आंसू हालत सजदा में मुसल्ले पे टपका दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे आंसू जमीन पे बाद में गिरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे दुनिया में भी गनी कर देगा और आखिरत में भी मालदार कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज की फिक्र नहीं है, नमाज के लिए कोई पढ़ने तैयार नहीं है, कोई ऐसा तकरीर करने वाला आए जन्नत का तावीज देकर चला जाए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो जन्नत की बात करते हैं, जहन्नम की बात नहीं करते, ऐसी बस्ती में शैतान को आने की भी जरूरत नहीं है। आलिम का काम यह है अल्लाह की अता के बारे में भी बताए और उसके गजब से भी डराए। अल्लाह जब बख्शने पे आता है तो बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श देता है, और जब पकड़ने पे आए तो बड़े बड़े अच्छों को पकड़ लेता है। दोनों चीजें बतानी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने लोग हैं जिन्हें अपने ईमान की फिक्र है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में तो हम मुसलमान होकर के जी रहे हैं, जब दुनिया से बुलावा आए आखिरत की तरफ तो रुखसती ईमान के साथ हो जाए। फिर देखना पड़ोसी जनाजे की नमाज पढ़ने आए या ना आए, रिश्तेदार तेरा जनाजा पढ़ने आए या ना आए, लोगों से ज्यादा फरिश्तों की बारात आएगी धूम मचाने के लिए, और आशिक का जनाजा जब उठता है तो धूम के साथ उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरो अल्लाह के गजब से, ईमान की फिक्र करो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह से डरो, जैसे डरने का हक है, और मुसलमान होकर के जियो, मुसलमान होकर के मरो। मुसलमान होकर मरना हर किसी के बस की बात नहीं है। बेशक मुझे समझ आ रही है मेरी बातें कड़वी होंगी, इसलिए कि मैं जोशीली तकरीर कर दूं तो आप सब खुश होंगे। आपने सोची होगी मौलाना कैसी बात करने लगे, अभी तो छक्के चौके मार रहे थे, अब एकदम से ये इतने डराने पे आ गए। ओ मैं कहता हूं जिसने अपने ईमान की फिक्र कर ली उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है। बेशक बेशक, हक बात है, बहुत खूब। कफन में कोई जेब नहीं है जो पैसा साथ लेकर के चला जाए, कब्र में कोई अलमारी भी नहीं है कि साहब उसमें जाकर के रख दें, और फरिश्ते तो ये लेने देने से रिश्वत सबसे पाक और पाक है, महफूज है। वहां रिश्वत का कोई नहीं है कि साहब अमीर है पैसे दे के बच जाएगा। वहां बचेगा वही जिसके पास नमाजें होंगी, वहां पैसे वाला नहीं बचेगा, सजदे वाले बचेगा, जिसने अल्लाह को राजी किया होगा, कब्र में वो सुकून की जिंदगी जिएगा। बेशक बेशक। डरो अल्लाह के खौफ से। अगर इजाजत दो तो एक वाकया सुनाऊं, अल्लाह की पकड़ बताऊं कितनी सख्त होती है। इजाजत है? जी जी, माशाअल्लाह। हाथ के झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज्जिन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं हज के लिए गया था, मैंने एक शख्स को काबे के गिलाफ को पकड़ के रोते हुए देखा, और वो ये कह रहा था, ए अल्लाह जब मेरा बुलावा आए तो ईमान के साथ आए, जब मेरी रुखसती हो तो ईमान के साथ हो। अल्लाह अकबर कबीरा। डरो अल्लाह के गजब से मुसलमानों। वो शख्स काबे के खिलाफ को पकड़ के एक ही दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मेरी मौत ईमान पे आए, मुकलमे की मौत आए। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज्जिन ने उसको देखा, आपने तवाफ़े काबा से फारिग हो गए, 2 रकात वाजिब तवाफ नमाज नफल अल्लाह अकबर मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के
آپ نے ادا کی، آب زمزم نوش کیا، اس کے پاس آئے، پھر دیکھا اللہ اکبر کبیرہ وہ کعبے کی غلاف سے لپٹ کے یہی کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے کلمے والی موت عطا کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن فرماتے ہیں پھر میں صفا مروہ کی سعی کے لیے گیا، میں نے 7 چکر وہاں بھی لگائے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر میں نے اپنا حلق کرایا، سر کے بال اتروائے، میں نے عمرہ کمپلیٹ کیا، میرا عمرہ مکمل ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمرہ مکمل کر کے پھر میں آیا، اس لیے کہ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر درد بھری آواز سے رو رہا تھا، اللہ اللہ، وہ کہتا تھا اے اللہ کلمے کی موت دینا، اے اللہ رخصتی ایمان پہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس آئے، کہا جوان اے بزرگ مجھ سے تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا، میں نے کعبے کا طواف کر لیا پھر بھی تو رو رہا تھا، میں نے اللہ اکبر صفا مروہ کی سعی کر لی پھر بھی تو رو رہا ہے، میں نے اپنا حلق کرا دیا پھر بھی تو رو رہا ہے، میں نے 2 رکعت واجب الطواف نماز نفل ادا کر لی پھر بھی تو رو رہا ہے، بتا تو صحیح آخر تیری کہانی کیا ہے؟ تو کوئی اور دعا نہیں مانگتا، بس ایک ہی دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے کلمے کی موت دینا، رخصتی ایمان پہ کرنا، اسلام پہ کرنا، مذہب اسلام پہ میرا خاتمہ کرنا، مذہب اسلام پہ موت دینا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو دوسری دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو اس شخص نے کہا تھا کاش تمہیں میرا واقعہ معلوم ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ مجھے بھی بتا دے تاکہ اللہ کے خوف سے میں بھی ڈروں، اللہ کے غضب سے میں بھی ڈروں۔ تو اس شخص نے کہا تھا سنو، میرے 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے 40 سال فی سبیل اللہ کے گھر سے اذان دی تھی نماز پنجگانہ کے لیے، وہ نمازیوں کو بلاتا تھا، فجر میں وہی اذان دیتا تھا، ظہر میں وہی اذان پکارتا تھا، عصر میں وہی اذان پکارا کرتا تھا، مغرب میں وہی اذان پکارا کرتا تھا، صلاۃ العشاء کے لیے وہی اذان پکارا کرتا تھا۔ 40 سال اس کا یہ عمل رہا، وہ قرآن بھی پڑھتا تھا، اس کے پاس سجدے بھی تھے، اس کے پاس قرآن کی تلاوت کا ذخیرہ بھی تھا، اس کے پاس نماز بھی تھی، اللہ اکبر۔ 40 سال اس نے یہ عبادت کی، 40 سال اس نے اذان کہی، 40 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن مانگا، وہ کہتا ہے کسی نے ہم نے قرآن لا کر کے اس کو دیا، اس نے قرآن لیا، ہم یہ لوگ قیاس آرائیہ کر رہے تھے یہ قرآن سے برکت حاصل کرے گا، مرتے وقت قرآن کو سینے سے لگائے گا، جو اس کے اللہ اکبر سینے میں سانسیں اٹک رہی ہے، قرآن سینے لگانے کی برکت سے اس کی سانس باہر آ جائے گی، اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر جائے گی۔ 40 سال اللہ کے گھر میں اذان دینے والا قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، 40 سال سجدے کرنے والا، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، جب قرآن اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اپنے گھر والوں کو گواہ بناتا ہے، اے میرے گھر والوں گواہ ہو جاؤ، میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، معاذاللہ صدمار معاذاللہ، میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ اللہ کرے یہ کہنے سے پہلے موت آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ اس نے یہ کہا میں اس قرآن کو نہیں مانتا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب نے منع کر دیا، مجھے بتاؤ اگر ایسی سچویشن میں کسی کا انتقال ہو، قاری یمین صاحب قبلہ سے آ کر کے صدر مجلس کہے، اللہ اکبر صدر کمیٹی کہے حضرت نماز جنازہ پڑھائیے، یہ کہیں گے لو یہ رکھا ہے استعفیٰ، اللہ اکبر کبیرہ استعفیٰ دے رہا ہوں، نماز نہیں پڑھاؤں گا، مسجد سے امامت چھوڑنا گوارا ہے، یہاں سے چھٹے گی، رازق اللہ ہے، دوسری جگہ امامت مل جائے گی، لیکن ایسے بدعقیدے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر جب اس کا انتقال ہوا امام صاحب کو پتا چلا، منع کر دیا، اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، ایسے ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی نے اس کی ذمہ داری کو لیا، جو کام وہ کرتا تھا وہ کام اس کے بھائی نے شروع کیا، وہ اذان دیتا تھا اس نے اذان شروع کی، وہ نماز پڑھتا تھا اس نے نماز شروع کی، وہ قرآن پڑھتا تھا اس نے قرآن پڑھا۔ 30 سال اس کا بھی یہ عمل رہا۔ 30 سال کے بعد اس کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا، اس نے بھی قرآن مانگا، جب ہم نے اس قرآن دیا تو اس نے بھی قرآن لے کر کے
کہا میں اس قرآن کو نہیں مانگتا، میں نصرانیت کو قبول کرتا ہوں، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی بھی نماز پڑھانے سے امام صاحب نے انکار کر دیا، لوگوں نے نماز پڑھنے سے اللہ اکبر انکار کر دیا، اس کو بھی ایسے ہی دفن کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے پوچھنے والے بتا تو صحیح میرے لیے اب کون سی دعا ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تو نے کعبے کا طواف کر لیا، میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے یہی دعا کرتا رہا، تو نے صفا مروہ کی صحیح کر لی، تو نے واقعی الطواف 2 رکعت نفل نماز کو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے پڑھ لیا، تو نے بالوں کا حلق کرا دیا، بتا میں اس سے بڑی اور میرے لیے اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد محسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا اے اللہ اکبر دعا کرنے والے، تیرا قصہ بڑا عجب ہے، سچ فرمایا ہے فرمانے والے نے کہ سب سے بڑا دھنی، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جب دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ڈرو اللہ کے غضب سے ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کی ڈھیل بھی ایسی ہے، لیکن جب وہ ڈھیل دی رسی کو کھینچتا ہے پھر کوئی بچا نہیں پاتا۔ بے شک، بہت ماشاءاللہ، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، یہ بھی فیشنوں سے باہر آئے، تقریر ان کے لیے بھی ہے، جلسہ ان کے لیے بھی ہے۔ بے شک، بے شک، اگر ایک دوسرے کی برائی سے فرصت مل جایا کرے تو آپ بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ آمین، چغلی اور غیبت میں ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں ہے۔ بے شک، بات تہمت کی آئے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتی، اپنا ہو غیر ہو تہمت لگانی تو لگانی ہے۔ انہیں پتہ نہیں قرآن نے کیا کہا، اگر کسی پہ تم نے تہمت لگائی، الزام ثابت نہ کیا تو 80 کوڑے تمہارے لگائے جائیں، یہ سزا ہے۔ اللہ اکبر، آدمی اپنے دکھ سے پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ جیسے مرید ویسے پیر ہو گئے، بولے میاں ایسا تعویذ دے دو اس کی دکان بند ہو جائے، میری چلے یا نہ چلے کوئی ٹینشن نہ۔ سچ بات، ہاں، پیر ہی پہلے سے بیٹھے لا 500 روپے لے جا تعویذ۔ میں نے خود اجمیر شریف میں دیکھا، اوپر سے جھاڑو 2 پھالتو مارا ہے، پیسے 1100 لے۔ سچ بات، ہاں، شرم آنی چاہیے یار۔ سرکار غریب نواز، غریبوں کو نوازنے آئے۔ وہاں آدمی جب جاتا، ایک ہمارے یہاں کا آیا تھا، وہ ہم سے بتا رہا کہ حضرت جب میں گیا یو پی سے آیا تھا، بولے مجھ سے بہت کہا خادموں نے لا پیسے لا پیسے، تو میں تو ان سے بار بار یہ کہتا تھا یو پی سے آیا ہوں دینے نہیں بلکہ غریب نواز سے لینے آیا ہوں۔ بے شک، کیا بات، بے شک، بولے حضرت میں نے 1 روپے نہ دیا، بولے میں ان کے در پہ لینے آیا ہوں، دینا تھوڑی آیا ہوں۔ بے شک، اللہ اکبر کبیرہ۔ شوہر کما کما کے لا رہا، یہ سپلائی کر رہی ہیں، لو میاں لاؤ میاں، انہیں تعویذ دے دو انہیں پیسے دے دو۔ بچو ان دھندوں سے، ان پھندوں سے نکلو، تہمتوں سے باہر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنے آیا ہے۔ من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے لیکن میں تقریر ایسی کر کے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ زبان سے کسی پہ عیب نہ لگاؤ، ہاتھ سے کسی پہ عیب نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں تاکہ ماں بہنیں بھی عبرت حاصل کر لیں۔ سنیں، امام مالک مدینہ المنورہ کی قاضی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، وہاں ایک عورت کا انتقال ہوا، مردہ سب کو ہے، بے شک، عورت کا انتقال ہوا، عورتیں اسے غسل دینے گئیں، جو غسال تھی جو غسل دیا کرتی تھی، اس عورت نے غسل کے دوران جو عورتیں وہاں موجود تھیں اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس کو پڑھتے ہوئے مجھے خود کو تکلیف ہوئی۔ اس غسال عورت نے کہا اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے مردہ عورت کے کہ سنو یہ جو عورت ہے نا اس کو ہم غسل دے رہے ہیں، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،